إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں جرنیل قافلہ توحید و سنت، شہزادہ اہل و سنت، سالار قافلہ حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، اور اسی طرح امیر نوجوانان توحید و سنت حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمن صاحب حافظہ اللہ، اور ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم الشان اجتماع عام کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، کوشش اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ قابل صد عزت و تکریم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی مقدس و لا ریب بے مثل و بے مثال کتاب میں سے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، اور امام الانبیاء جناب نبی کریم سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی احادیث مبارکہ میں سے جس ایک حدیث مبارک کا سہارا لیا گیا، اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک دونوں کا تعلق میرے عنوان کی مناسبت و مطابقت یعنی حقوق والدین کے ساتھ ہے۔ گرامی قدر سامعین کرام، انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ کس قدر بے بس، لاچار اور عاجز تھا۔ نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ طرح طرح کے آسروں کا، طرح طرح کے سہاروں کا محتاج ہے۔ پھر اس زمانے میں بچے کے والدین کس قدر محبت و شفقت اور رحمت کے جذبات کے ساتھ اولاد کی تربیت و پرورش کرتے ہیں۔ بچے کی تربیت کی خاطر ہر وقت ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، بچے کے آرام کے لیے اپنا سکون قربان کرتے ہیں، بچے کے سکون کے لیے اپنی راحت کی قربانی دیتے ہیں، اولاد کی راحت کے لیے الغرض یہ کہ اولاد کی تربیت و پرورش کی خاطر اپنا تن من دن قربان کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، خود بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچے کے حق میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، سردی اور گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کے لیے سردی اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چلتے چلتے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک زمانہ، ایک وقت وہ آیا کہ یہ بچہ بچپن سے نکل کر لڑکپن کی عمر میں جا پہنچا، لڑکپن سے نکل کر
جوانی کی عمر میں جا پہنچا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک طرف اولاد کے بازوؤں میں طاقت اور قوت ہے، جبکہ دوسری طرف والدین ضعیف، کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ والدین اولاد کی خدمت اور اولاد کے سہارے کے محتاج ہیں۔ تو اب اولاد کے ذمہ بھی والدین کے کچھ حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے چند ایک کا ذکر اس آیت کریمہ میں بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں کیا گیا۔ چنانچہ سنیے قرآن مقدس کا احسن اور جامع معنی انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ، اے انسان، اے مسلمان، تجھے تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، تیرے پالنہار، تیرے مربی نے یہ پیغام دیا ہے۔ یا اللہ کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت اور بندگی خالصتاً ایک اللہ کی کرو، سجدہ بھی ایک اللہ کو کرو، رکوع بھی صرف ایک اللہ کو کرو، نظر و نیاز بھی ایک اللہ کے نام کی، منت منوتی بھی ایک اللہ کے نام کی، چڑھاوا بھی ایک اللہ کے نام کا، عالم الغیب اکیلے اللہ کو سمجھو، حاضر و ناظر اکیلے اللہ کو مانو، مختار کل اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اکیلا اللہ ہے، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا اکیلا اللہ ہے، مشکل کو آسانی میں بدلنے والا اکیلا اللہ ہے، تنگ دستی کو فراخی میں بدلنے والا اکیلا اللہ ہے، داتا اکیلا اللہ ہے، گنج بخش اکیلا اللہ ہے، غوث اعظم اکیلا اللہ ہے، فریاد رس اکیلا اللہ ہے، دستگیر اکیلا اللہ ہے، لجپال اکیلا اللہ ہے، غریب نواز اکیلا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے، مال و دولت میں برکت دینے والا اکیلا اللہ ہے، عزت دینے والا اکیلا اللہ ہے، اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ الغرض یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اکیلا اللہ ہے، پیدا کرنے کے بعد نظام چلانے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں توجہ کیجئے، قرآن مقدس نے کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ اللہ پہلے اپنے حق یعنی اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اس کے متصل بات فرمایا بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو قرآن مقدس کا یہ خوبصورت انداز ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق وہ والدین کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب دوسرا نقطہ قرآن مقدس کا سمجھیے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ایک ہے عدل و انصاف اور ایک ہے احسان۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ اس کے جواب میں اسی طرح کا اچھا سلوک اس کے ساتھ بھی کریں، تو آپ نے عدل و انصاف، مساوات اور برابری والا معاملہ کیا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ اس کے جواب میں اس سے بڑھ کر اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کریں، تو اب آپ نے صرف عدل و انصاف ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر احسان والا معاملہ کیا۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی کیا مطلب؟ جس طرح تمہارے بچپن کے زمانے میں انہوں نے تمہاری تربیت کی، تمہاری پرورش کی،
تمہیں پالا پوسا، تمہیں جوان کیا، آج وہ ضعیف، کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس بچپن کے زمانے سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرو۔ جس طرح تم رہن سہن میں، کھانے پینے میں، علاج معالجے میں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہو، تو اسی طرح اپنے والدین کا بھی خیال رکھو۔ دوسرا حق اللہ نے کیا بیان کیا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ مسلمان، اگر تیری زندگی میں تیرے والدین پہ بڑھاپا آ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان کی قوتیں برداشت ختم ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود لا تقل لہما اف، تو نے ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہیں کہنا، لا تنہرہما، ان کے مزاج، ان کے رویے سے تنگ آ کر ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے بڑے ادب کے انداز میں، اور گفتگو کرتے وقت ان کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے بازو اور شفقت کے کندھے جھکا کے رکھنے ہیں، والدین کے سامنے کبھی اکڑنا نہیں، غرور نہیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہم وقت اپنے والدین کے حق میں دعا گو رہنا ہے، اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں پھر بھی، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین کی حالت پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن کے زمانے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا ضعیف، کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اے میرے مہربان اللہ، میری یہ التجا، میری یہ دعا، میری آرزو اور تمنا ہے، ارحمہما، میرے والدین کی حالت پہ رحم فرما، اور انہیں اپنے شان شیان اجر عظیم عطا فرما۔ بس آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا یہ والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اپنے والد کو راضی کر لے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم جنت الفردوس کے مستحق بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔